السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد۔ معزز سامعین کرام، پردہ نشین خواتین، شریعت نے اس بات کی تاکید کی ہے کہ اگر کسی آدمی میں برائی دیکھو تو اس کا اعلان لوگوں میں مت کرو، بلکہ تنہائی میں اس کو سمجھاؤ، الا یہ کہ کوئی دینی مصلحت ہو تو اور بات۔ اسی طرح علی الاعلان یا کھلم کھلا گناہ کا ارتکاب کرنا یہ انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ ویسے بھی گناہ کا ارتکاب یہ ایک غلط چیز ہے۔ اگر کوئی آدمی اس کو کھلم کھلا کرے، علی الاعلان کرے، تو اس کا جرم اور بڑا ہے، اس کی سزا بھی اور زیادہ ہے، گناہ اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن اس سے ایک آدمی استثناء ہے، الگ ہے۔ اللہ نے آج جو چھٹے پارے میں سب سے پہلی آیت کی تلاوت کی گئی ہے، اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ برائی کے ساتھ آواز بلند کرنے کو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہے، مگر مظلوم کو اجازت ہے۔ کس کو اجازت ہے؟ مظلوم، یعنی جس کے اوپر ظلم ہو رہا ہے وہ اپنے ظلم کو لوگوں کے سامنے بیان کر سکتا ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں کہا، اس کو اجازت ہے، بقیہ اور کسی کو نہیں۔ اب آئیے دیکھتے ہیں، ابو داؤد کی حدیث ہے، حدیث نمبر 5153، 5153۔ ایک آدمی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، اس نے کہا، اے اللہ کے رسول، مجھے میرا پڑوسی تکلیف دیتا ہے۔ اللہ کے نبی نے پہلے نمبر پر تو اس کو کہا، اذهب فاصبر، جاؤ صبر کرو اور صبر سے کام لو۔ دوبارہ وہ آدمی آیا، تیسری مرتبہ وہ آیا تو اللہ کے نبی نے کہا، اچھا جاؤ اپنے گھر کا سامان پورا نکال کر کے راستے پر ڈالو۔ آپ کے کہنے کے مطابق وہ آدمی جاتا ہے، پورا سامان نکال کر کے راستے پر ڈال دیتا ہے۔ اب ادھر سے جو بھی آدمی گزر رہا ہوتا ہے اس سے پوچھتا ہے، یہ کیا ہے، تم نے ایسا کیوں کیا؟ اب وہ اپنے پڑوسی کے بارے میں بتاتا ہے کہ میرا پڑوسی مجھ کو ستاتا ہے، تکلیف دیتا ہے، پریشان کرتا ہے، اس لیے میں نے ایسا کیا۔ اب جتنے لوگ گزر رہے تھے، اب سب لوگ اس کے پڑوسی کو لعنت بھیجنے لگے، برا بھلا کہنے لگے، اللہ اس کو ایسا کرے، اللہ اس کو ویسا کرے۔ جب پڑوسی نے دیکھا کہ پورے لوگ ہم کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، وہ آ کر کے اپنے پڑوسی سے کہتا ہے کہ آج کے بعد سے میں وعدہ کرتا ہوں کہ دوبارہ آئندہ ایسی تکلیف میں تمہیں کبھی نہیں دوں گا، چلو اپنا سامان اندر رکھ لو، اور التجا کرتا ہے، آج کے بعد میں ایسا کبھی نہیں کروں گا۔ دیکھیں میرے نبی نے جو طریقہ بتلایا وہ کیسے کامیاب ہوا۔ وہ ظلم کر رہا تھا تو وہ دوسرا آدمی مظلوم تھا، تو مظلوم کو اجازت ہے کہ ظالم کے خلاف آواز کو بلند کرے، کہ ہاں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس کے شر سے بچ سکیں اور ظالم آدمی خود اپنے ہاتھوں کو ظلم کرنے سے روک لے۔ تو پہلے پارے، چھٹے پارے کی پہلی آیت میں اسی بات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 148، آیت نمبر 157-58 کے اندر اللہ رب العزت نے اس بات کا ذکر کیا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر نہیں چڑھایا گیا، لیکن یہودی سمجھتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا، یہ ان کے جرائم میں شامل، کیونکہ وہ خود اس کے دعوے دار ہیں۔ اور عیسائی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دی گئی ہے، اسی لیے عیسائی یہودیوں کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ جب عیسائی طاقتور ہو گئے تو یہودی ڈر گئے کہ اب عیسائی ہم سے بدلہ لیں گے، تو یہودیوں نے ایک پلاننگ کے تحت عیسائیوں میں ایک عقیدہ پھیلا دیا کہ
کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے پھانسی پا کر کے تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ ادا کر دیا۔ یہ یہودیوں نے، عیسائیوں نے عقیدہ پھیلا دیا، لیکن اللہ نے ان کے اس بات کی تردید کی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کو جب پتہ چلا کہ یہودی لوگ ان کے مارنے کی، قتل کرنے کی پلاننگ کر رہے تھے، سازش کر رہے تھے، اسی موقع پر عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں کو، اپنے ماننے والوں کو، جن کی تعداد 12 یا 17 تھی، بلایا اور کہا ان کو جمع کرنے کے بعد، تم میں سے کون ہے جو میری جگہ قتل ہونے کے لیے تیار؟ اللہ کی طرف سے اس آدمی کی شکل و صورت میری جیسی بنا دی جائے گی۔ ایک نوجوان کھڑا ہوتا ہے، ایک نوجوان کہتا ہے میں آپ کی جگہ پر کھڑا ہوتا ہوں، قتل ہونے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے بل رفعہ اللہ الیک، اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اب یہودی آتے ہیں اور اسی آدمی کو پکڑ کر کے سولی پر چڑھا دیتے ہیں، اور وہ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا ہے، حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام اس وقت دنیا میں موجود ہی نہیں تھے، بلکہ انہی کی شکل اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے آدمی کو دے دی۔ تو اللہ رب العالمین نے اسی بات کا ذکر کیا ہے، وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُ۔ وہ یہودی کہتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم جو اللہ کے رسول ہیں، ہم نے ان کو قتل کر دیا ہے۔ اللہ نے ان کا رد کیا ہے، نہ تو انہوں نے ان کو قتل کیا ہے، نہ تو ان کو سولی پر چڑھایا ہے، بلکہ ان کی شکل و صورت کسی اور کو دے دی گئی۔ اللہ نے اس بات کا ذکر کیا ہے، آیت نمبر 157-58۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی تلاوت کی گئی۔ سورۃ المائدہ کے 8 نمبر آیت میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے کہ تم ہمیشہ حق پر قائم رہو اور عدل کرو، انصاف کرو، گواہی بھی دو تو سچائی کے ساتھ گواہی دو۔ اسی بات کا ذکر ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو تم اللہ کے خاطر حق پر قائم ہو جاؤ اور عدل و انصاف کے ساتھ گواہی دو۔ تمہیں کسی قوم کی عداوت نا انصافی پر نہ آمادہ کر دے، بلکہ تم عدل کرو۔ عدل کرنا یہ تقویٰ کے زیادہ قریب ہے، اللہ سے ڈرتے رہو، اسی بات کا ذکر ہے۔ میرے نبی عدل کے معاملے میں میرے بھائیو ذرا دیکھیے کتنے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چوکنا رہتے تھے۔ آپ سنیے حدیث، بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2587، 2587 نمبر کی حدیث۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میرے ابو نے مجھے کوئی عطیہ دیا، کچھ ہدیہ دیا، تو میری ماں نے کہا میں اس پر اس وقت تک تیار نہیں ہوں، راضی نہیں ہوں جب تک اللہ کے نبی کو آپ اس پر گواہ نہیں بنا دیتے۔ نعمان بن بشیر کہتے ہیں میرے ابو مجھے ساتھ میں لے کر کے اللہ کے رسول کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول میں نے اپنے اس بیٹے کو عطیہ دیا ہے، ہدیہ دیا ہے، تو اس کی ماں نے کہا جب تک آپ اس پر گواہ نہیں بن جاتے میں راضی نہیں ہوں۔ اللہ کے نبی آپ اس پر گواہ بن جائیے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے اپنی تمام اولاد کو اسی طرح عطیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فوراً اسی موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اتقوا اللہ واعدلوا فی اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنے اولاد کے درمیان میں انصاف کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے انی لا اشہد علی جور، بے شک میں ظلم پر گواہ نہیں بن سکتا۔ یعنی یہ ظلم ہے کہ کوئی آدمی اپنے ایک بیٹے کو کوئی عطیہ کچھ دے اور دوسرے بیٹے کو اس سے محروم کرے۔ اللہ کے نبی گواہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوئے۔ اس آیت میں بھی وہی بات ہے کہ تم سچائی کے ساتھ گواہ بننے کے لیے تیار ہو۔ میرے بھائیو آج ہم اور آپ کتنے لوگ ایسے ہیں ہر بیٹے کو ایک جیسا چیز نہیں لے کر کے دیتے ہیں، انصاف سے کام نہیں کرتے ہیں، یہ بھی ایک نا انصافی ہے۔ ہم اپنے اولاد کے درمیان میں انصاف نہیں کر پاتے، تو اس بات کا ذکر ہے۔ اس کے بعد سورۃ المائدہ کی آیت نمبر 27 سے لے کر کے 31 تک، 27 سے 31 کے اندر اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے بیٹے قابیل اور حابیل کے
قتل کا ذکر کیا ہے۔ معلوم ہے زمین کے اوپر سب سے پہلا جو قتل ہوا، سب سے پہلا جو مرڈر ہوا وہ حسد کی بنا پر ہوا، اور ایک عورت کی وجہ سے، ایک عورت کی خوبصورتی کو لے کر کے یہ معاملہ ہوا۔ پہلے زمانے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کے دونوں بیٹوں کا نام حابیل اور قابیل بتلایا جاتا ہے کہ حضرت آدم اور حوا کے ملاپ سے پہلے جڑوا بچے پیدا ہوتے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی، پھر دوسرا حمل جب ٹھہرتا پھر ساتھ میں ایک لڑکا ایک لڑکی پیدا ہوتا، تو اس اصول کے مطابق، قانون کے مطابق جو پہلے لڑکا اور لڑکی پیدا ہوئے ہوتے تھے وہ دوسری مرتبہ جو لڑکا اور لڑکی پیدا ہوتے اس لڑکے لڑکی کا نکاح ایک دوسرے کے ساتھ میں ہوتا، لیکن چونکہ حابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بدصورت تھی، خوبصورت نہیں تھی، اور قابیل کے ساتھ جو لڑکی پیدا ہوئی تھی وہ بڑی خوبصورت تھی، تو قابیل نے چاہا کہ میں اسی کے ساتھ نکاح کروں جو میرے ساتھ پیدا ہوئی ہے، لیکن آدم علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، بہت سمجھایا، لیکن وہ نہیں مانا۔ آدم علیہ السلام نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تم دونوں اللہ کی راہ میں قربانی دو، جس کی قربانی قبول ہو جائے گی تو قابیل کے بہن کا نکاح اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو دونوں نے قربانی پیش کی، اسی کا ذکر اللہ نے قرآن میں کیا ہے، اذ قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم يتقبل من الآخر۔ جب دونوں نے قربانی پیش کی تو ایک کی تو قربانی قبول ہو گئی، یعنی حابیل کی قربانی قبول ہو گئی، لیکن دوسرے یعنی قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی، جس پر قابیل کو اپنے بھائی کے اوپر حسد پیدا ہو گیا کہ میری قربانی قبول کیسے نہیں ہوئی، اور اس نے کہا قال لأقتلنک، میں تجھے مار ڈالوں گا۔ دیکھیں بھائی بھائی کو کہہ رہا ہے میں تجھے قتل کر دوں گا۔ حابیل نے کہا قال انما يتقبل الله من المتقین، بے شک اللہ تقوی والوں کی قربانی قبول کرتا ہے۔ لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک، اگر تو نے مجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے بڑھایا بھی تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے اپنے ہاتھ کو آگے نہیں بڑھاؤں گا، اس لیے کہ میں چاہتا ہی ہوں کہ تو اپنا اور میرا گناہ اپنے اوپر لاد لے۔ میرے بھائیو فطوعت له نفسه قتل اخی، تو قابیل کو اس کے نفس نے اس کے بھائی کے قتل پر ابھارا آبادہ کیا، فقتلہ، قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو قتل کر دیا، جان سے مار دیا۔ کیوں؟ حسد پیدا ہوا، اور ایک عورت کی وجہ سے، ایک عورت کی خوبصورتی کو لے کر کے زمین کے اوپر جو سب سے پہلا قتل ہوا، مفسرین نے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہی واقعہ ذکر کیا ہے۔ ویسے قرآن و حدیث میں اس کا واقعہ نہیں ملتا ہے، لیکن مفسرین نے یہی واقعہ لکھا ہے۔ تو میرے بھائیوں ہم اور آپ کو یہ معلوم ہوا کہ زمین کے اندر سب سے پہلا قتل قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو کیا۔ اچھا یہاں پھر ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، وہ مسئلہ یہ جب قابیل نے اپنے بھائی حابیل کو مار دیا تو وہ پریشان ہو گیا، اب یہ کہ میں نے اپنے بھائی کو تو مار دیا ہے، اب اس کو میں کروں کیا، یعنی اس کی لاش کو میں کیا کروں، کیونکہ اس وقت تک زمین پر کوئی قتل نہیں ہوا تھا، کوئی آدمی اس سے پہلے مرا نہیں تھا، مرے ہوئی آدمی کو کیا کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کچھ نہیں معلوم۔ آگے اللہ نے بیان فرمایا فَبَعَثَ اللَّهُ غُلَامًا يَبْعَثُ فِي الْأَرْضِ لِيُرِيَهُ كَيْفَ يُوَارِي سَوْءَةَ أَخِيهِ، اللہ تعالیٰ نے ایک کوے کو بھیجا، وہ کوا آ کر کے زمین کو اپنے چونچ سے اور اپنے پیر سے کھودنے لگا، اور کھودنے کے بعد میں تاکہ وہ قابیل کو دکھائے کہ وہ اپنے بھائی کی لاش کو زمین کے اندر کیسے چھپائے۔ امام سعدی نے لکھا ہے بعض صحابہ سے روایت کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے دو کوے کو بھیجا، اور دو کوے نے آ کر کے آپس میں جھگڑا کیا، جھگڑا کرتے ہوئے ایک کوے نے دوسرے کوے کو مار ڈالا، پھر دوسرے جو کوا زندہ تھا اس نے اپنے چونچ سے زمین کے اندر کھدائی کی، اور اس نے اس کوے کو زمین کے اندر دفن کیا۔ وہ سکھا رہا تھا کہ تم بھی اپنے بھائی کو ایسے جو قتل کیے ہو زمین کے اندر کھدائی کر کے تم بھی اپنے بھائی کی لاش کو چھپاؤ۔ یہ اللہ رب العالمین نے کوے کو بھیج کر کے قابیل کو اپنے بھائی کو کہاں چھپانا ہے، کیسے دفن کرنا ہے، اس بات کا ذکر اس آیت کریمہ کے اندر کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں اس کا ذکر ہم اور آپ کو معلوم ہوا۔ پھر اس کے بعد آج کی آخری بات، اللہ رب العالمین نے سورۃ المائدہ آیت نمبر 38 کے اندر
چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کی سزا کا ذکر کیا. والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من اللہ. اللہ نے بیان فرمایا چوری کرنے والا چاہے مرد ہو یا چوری کرنے والی کوئی عورت ہو، ان کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. یہ بدلہ ہے ان کے کیے ہوئے کام کا، ان کے کرتوت کا جو انہوں نے کام کیا ہے. نکالا من اللہ، یہ اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے کہ اگر کسی نے چوری کیا تو اس کے ہاتھ کو کاٹ دیا جائے. لیکن یہاں مسئلہ اٹھتا ہے، جو لوگ حدیث کو نہیں مانتے ہیں، صرف قرآن کو مانتے ہیں، اللہ رب العالمین نے کہا ہاتھ کو کاٹ دیا جائے، لیکن ہم حدیث کو اگر نہیں مانیں گے، حدیث کو نہیں پڑھیں گے تو میرے بھائیوں ہاتھ تو یہاں سے لے کر کے یہاں تک آتا ہے. ہاتھ کو کہاں سے کاٹا جائے؟ یہاں سے کاٹا جائے یا یہاں سے کاٹا جائے یا یہاں سے؟ تو آپ کو حدیث میں ملے گا میرے بھائیوں کہ اس کو پہنچوں سے کاٹنا ہے کہ کونی سے کاٹنا ہے کہ کندھے سے کاٹنا ہے. جب تک آپ حدیث نہیں پڑھیں گے آپ کو اس کے بارے میں سمجھ نہیں آئے گا. ایسے ہی کتنے رقم کی چوری ہوئی ہو تو ہاتھ کاٹنا، ایسا نہیں کہ کسی نے کسی کی قلم چوری کر لی، کوئی چھوٹی موٹی سامان چوری کر لی تو اس کا ہاتھ کاٹ دیا جائے. اس کے بارے میں محدثین نے لکھا، کسی نے ربع دینار، کسی نے 3 درہم یا کسی نے کچھ اور لکھا ہے کہ کم سے کم اتنے مقدار کی چوری اگر ہو گئی ہو تو پھر اس کا ہاتھ کاٹا جائے گا. تو حدیث پر بھی عمل کرنا ضروری ہے میرے بھائیوں. اسی صورت کے سورۃ المائدہ آیت نمبر 6 آپ پڑھیے. آپ کو قرآن کے اندر وضو بنانے کا طریقہ صحیح سے نہیں ملے کہ آپ کو وضو بنانے کا طریقہ قرآن میں پورا ڈیٹیل سے ملے. اللہ نے قرآن میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اے ایمان والو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو اپنے چہرے کو دھل لو، وایدیکم الی المرافق، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھل لو، پھر وامسحوا برؤوسکم، اپنے سروں کا مسح کر لو، وارجلکم الی الکعبین، اور اپنے پیر کو ٹخنوں تک دھل لو. دیکھیے یہ 4 چیزوں کا ذکر ہے. کیا ہم یہی صرف 4 چیز کرتے ہیں؟ قرآن میں اور کہیں نہیں ہے. آپ کو حدیث میں ملے گا کہ سب سے پہلے بسم اللہ کرنا ہے، پھر آپ کو 3 مرتبہ یہ ہتھیلی دھلنا ہے، پھر کلی کرنا ہے، پھر ناک میں پانی ڈالنا ہے، پھر چہرے کو دھلنا ہے. یہ سب آپ کو حدیث میں ملے گا. اسی لیے اگر کوئی آدمی صرف قرآن کو مانے، حدیث کو نہیں مانے، تو مسئلہ وہ بالکل نہیں سمجھ سکتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے یہاں اس آیت میں کہا چوری کرنے والے مرد اور عورت کے ہاتھ کاٹ دو. اب وہ کاٹنے کی تفصیل آپ کو حدیث میں ملے گی. اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عنایت فرما. اللہ ہم سب لوگ گنہگار ہیں، ہم سب لوگوں کے گناہوں کو معاف فرما. اللہ ہم سب لوگوں کو جنت الفردوس کے اندر جگہ دے. اللہ ہم تمام لوگوں کو جہنم کے عذاب سے بچائے. آمین. و آخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.